بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وانصارہ واحبابہ الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم معزز علماء کرام، یادگار اسلاف، بزرگ شخصیت حافظ قرآن کریم جناب محترم حافظ قمر الدین صاحب زیدہ مجدہ، محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محمد ناصر جاوید صاحب، جناب برادر گرامی قدر عزیزم علامہ سید عامر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور جملہ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب بڑھیال کی اس جامع مسجد میں حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی 11ویں شریف اور آپ کے عرس پاک کی مناسبت سے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا آواز اس کو کم کر۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک ہے، حضور غوث پاک کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار اولیاء کرام اس امت کو عطا فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے، اور جن کو سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو وراثت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نصیب ہوئی، اپنی محنت اور حضور کے کرم کے مطابق نصیب ہوئی، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وراثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درجہ کمال پہ نصیب ہوئی، کہ آپ صرف علم کے وارث نہیں تھے بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیضان کے بھی وارث ہیں، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوتا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، حضور کا پوتا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی حضور کی نسل ہے اور ماں کی طرف سے بھی سرکار کی نسل پاک ہے۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید، یعنی حسنی حسین اپنے والد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا کہ آپ کا نسب مختلف واسطوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے بھی ملتا ہے، تو یعنی بہت سی فضیلتیں ان کی شخصیت میں آ کے جمع ہو گئی۔
اور پھر اللہ رب العزت نے تقوی کا نور عطا فرمایا، محنت کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری امت میں ولایت کا ایک سورج بن کے چمکے، اور اس شان سے چمکے کہ خود اعلان فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، فرمایا مجھ سے پہلے بھی ولی آئے، میرے بعد بھی آتے رہیں گے، لیکن باقی اولیاء کے سورج طلوع ہوئے پھر غروب ہو گئے، لیکن اللہ نے مجھے وہ ولایت عطا فرمائی ہے کہ میری ولایت کا سورج قیامت تک نصف النہار پہ چمکتا رہے، اور یہ فیض میری ولایت کا ہمیشہ جاری رہے گا۔ اسی طرح ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ النَّبِيِّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا بڑے بڑے حضور کی امت میں ولی آئے، لیکن کوئی حضرت آدم کے قدم پہ، کوئی حضرت نوح کے قدم پہ، یعنی ان کے نقش قدم پہ اسے وہ فیض ملا، کسی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا فیض ملا، کوئی حضرت یوسف کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے سرکار دو عالم کا نقش قدم عطا کیا گیا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو جاری رکھنے کا شرف نصیب کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نظر عطا فرمائی، فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، لوگ آج نبی کی نظر پہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں جی نبی دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی تو نبی ہیں، ان کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار کی نسل پاک میں سے حضور غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ مقام پہ پہنچے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کر دی۔ لیکن میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، کرامات ان کی بے شمار ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کرامات بیان کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور فضائل بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، تعلیمات کا ذکر نہیں کرتے کہ حضور غوث پاک بنے تو کیسے بنے، کتنی محنت لگی، کتنی راتیں جاگے، کس قدر انہوں نے رزق حلال کا اہتمام کیا، کتنے مجاہدے کیے، دین کے حصول کے لیے کتنی کوششیں کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ تو وہ پہلے دن سے آسمان سے کوئی فرشتہ بن کے نازل نہیں ہوئے تھے، یا یہ مقام آسمان سے لے کے نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کی نگاہ انتخاب ان پہ پڑ چکی تھی، لیکن انہوں نے محنت کی، ماں باپ کی اچھی تربیت ان کو ملی، اور پھر دین کے ساتھ محبت ان کو نصیب ہوئی۔ ماں نے پہلے دن سے سچ بولنا سکھایا اور انہوں نے ماں کی اس بات کو پلے باندھا، رزق حلال کا اہتمام کیا، فاقے برداشت کیے، 20 سال تک چلے کاٹے، اور مختلف مدارس کے اندر جا کے اساتذہ سے زانو تلمس طے کیا، انہی بچوں کی طرح جو آج یہاں مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک اپنا گھر چھوڑ کے نکلے، گھر کو خیر آباد کہا، ماں باپ سے الوداع ہوئے، اور پھر اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کے محنت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ رنگ چڑھایا اور ولایت کے اس مقام پہ پہنچے کہ آج حضور غوث پاک کے فیض سے ہزاروں گھروں کے اندر عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں۔ تو بڑی ایک محنت ہے جو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو پڑھیں تو ایک چیز ہمیں کامن ملتی ہے، وہ ہے وقت کا صحیح استعمال۔ آج ہم سب سے زیادہ جو چیز ضائع کرتے ہیں وہ ہمارا وقت ہے، ہم اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، زندگی ہے، گزر رہی ہے، کھا لیا، سوئے تو پھر کئی گھنٹے سوئے رہے، اور چھٹیاں ہو گئی تو پھر سارا کام کرنا بھول گئے، نمازیں نہ یاد رہی، نہ قرآن کی تلاوت یاد رہی۔ ہم وقت کا قتل کرنے والی قوم ہیں۔
ٹیلی ویژن کے آگے، فلموں کے لیے، مختلف ویڈیو گیمز کے لیے وقت کیسے برباد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ فرماتے ہیں وقت راس المال ہے، اور راس المال کا مطلب ہے اصل سرمایہ۔ اے بندے اگر کوئی تیرے پاس ہے تو وہ تیرا وقت ہے۔ سرمایہ یہ پیسے نہیں ہیں، یہ بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ فرمایا سرمایہ تیرا وقت ہے۔ اگر تو نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر بھلائی اور ہر خیر عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ہمارے پیر و مرشد آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے اگر کسی کی کوئی بھینس چوری ہو جائے، گائے مر جائے تو وہ اسے دوبارہ مل سکتی ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے دوبارہ آ جائے گی، کسی کے زیورات چور اٹھا کے لے جائیں پھر پیسے جڑیں گے، پھر زیورات بن جائیں گے۔ پیر صاحب فرماتے مجھے بتاؤ کون سی ایسی شے ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ نہیں ملنی، دوبارہ نصیب نہیں ہونی، وہ کون سی شے ہے؟ پھر آپ خود فرماتے ہیں وہ کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اور وہ سانس ہے جسے ہم باہر نکال رہے ہیں۔ یہ سانس صوفیاء فرماتے ہیں سب سے قیمتی دولت ہے۔ مثلا ابھی جب ہم مسجد میں نہیں آئے تھے، جتنے سانس ہم نے لے لیے، اب اگر کروڑوں ڈالر بھی ہمارے پاس آ جائیں اور ہم کسی سروس اسٹیشن پہ چلے جائیں کہ اتنے پیسے لے لو اور ایک سلنڈر سانسوں کا ہمیں دے دو، تو جو سانسیں گزار چکے ہیں وہ کوئی دوبارہ نہیں دے سکتا۔ کوئی ایسی سائنس ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ کی گزری ہوئی سانسیں آپ کو واپس مل جائیں، آپ کو دوبارہ مل جائیں۔ جو وقت گزر گیا، بیت گیا، وہ قصہ پارینہ بن گیا، وہ ماضی کا حصہ بن گیا، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جو جوانی گزر گئی موقع ضائع ہو گیا، جو بچپنا گزر گیا موقع ضائع ہو گیا، یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہے، یہ دوبارہ ملنے والا خزانہ نہیں ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں جس نے وقت کے اس خزانے کو صحیح یوٹیلائز کر لیا، صحیح استعمال کر لیا، وہ کائنات کا خوش قسمت ترین آدمی وہی بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ صوفیاء فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، دم سانس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو سانس غفلت میں نکل گیا وہ ناشکری میں نکل گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ یہی ہمیں مرشد نے پڑھایا ہے کہ اپنی سانسوں پہ نظر رکھو، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو کوشش کرو تمہاری ہر سانس اللہ کی رضا میں نکلے، مصطفیٰ کے عشق میں نکلے، پھر کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ پھر تمہاری وہ سانس سرمایہ بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوتا رہے گا، اور پھر تم جب آگے جاؤ گے تو یہی سانسیں ایک خزانے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی۔ بلکہ علماء کرام میں حضرت علامہ ابن قیم جوزی وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہم بینک، یہ بینک ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں لاکرز ہوتے ہیں، اور وہ لاکرز خریدنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے وہ بینک کے اندر جا کے اپنے لاکرز خرید لیتا ہے کہ میں نے اپنی دولت یہاں پہ رکھنی ہے، تو وہ اسے 2 لاکرز کی چابی دے دیتے ہیں، کسی کو 3 کی چابی مل جاتی، وہ وہاں اپنے زیور رکھ لیتا ہے، اپنے پیسے رکھ لیتا ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جتنے سانس ہیں یہ ہمارے لاکرز ہیں، جن کی چابیاں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ اس میں خزانے جمع کرتے جاؤ۔ تو جو سانس خالی نکل گیا وہ الماری خالی رہ گئی، اس میں ہم کوئی شے نہ ڈال سکے، اور جس میں گناہ ڈال لیا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ ہمارے اوپر بوجھ بن گیا، وہ وبال بن گیا۔ اور فرمایا جس لاکر میں اللہ کا ذکر رکھ لیا، جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام رکھ لیا، وہ تمہارا سرمایہ ہے جو جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے سانسوں کی الماریاں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں گی، پھر وہ سب سے امیر ہوگا، وہ سب سے بڑا خزانوں کا مالک وہ شخص ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ حدیث پاک پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سناتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ کی یہ عادت تھی کہ خود جماعت کرواتے
اور جماعت کے بعد جب سلام ہو جاتا لوگ سنتیں اور نفل پڑھ لیتے تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، حضرت عمر درہ اپنے ہاتھ میں رکھتے، وہ لے کے مسجد کے اندر گشت کرتے، چکر لگاتے مسجد نبوی میں، اور جس نوجوان کو فارغ بیٹھا ہوا دیکھتے، حضرت عمر تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا، کچھ بھی نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت عمر درہ اس کی طرف لہرا کے فرماتے کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، نماز ہو چکی، نوافل ہو چکے، سنتیں پڑھی جا چکی ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ، یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو۔ فرماتے یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو، فارغ بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ، محنت کرو، کوشش کرو، ملک و قوم کے فائدے کے لیے کوئی کام کرو۔ آپ فرماتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں امت مسلمہ کا کوئی نوجوان فارغ بیٹھا ہوا دیکھوں، لیکن آج ہماری قوم اور ہم سب فراغت میں کتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، اور زندگیاں کتنی تھوڑی رہ گئی ہیں، اور جنازے روز اٹھ رہے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ ایک اہم ترین پیغام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں وقت کی جو حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کرے میں آج اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ باتیں اللہ کرے ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور یہ ابھی سے اپنے وقت کی حفاظت شروع کر دیں، اور قرآن کی تلاوت میں، مطالعہ کتب میں اپنی اتنی محنت کریں کہ جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جائیں یہ دین کے مجاہد اور سپاہی بن کے سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہاں میں حضور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کیونکہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بھی فیض حاصل کیا، وہ پہلے وہاں گئے، حضور غوث پاک کے دور میں وہاں حاضر ہوئے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ان سے اکتساب فیض کیا، پھر ملتان تشریف لائے۔ تو ایک دفعہ ایک مرید آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے بہاؤالدین زکریا ملتانی، اے ولیوں کے سردار، مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائے کہ جو میرے لیے کافی ہو جائے، جسے میں پلے باندھ لوں، جس کا مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، یہ آج آپ بچوں نے، جوانوں نے، ہم سب نے یہ تحفہ یہاں سے لے کے جانا ہے۔ یہ ایک بات ہی اگر پلے باندھ لیں، بزرگوں کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ 3 چیزیں عطا فرمائی، بولیے کتنی؟ سارے بولے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 اس کا جسم، نمبر 2 انسان کی روح، نمبر 3 انسان کا دین۔ یہ 3 چیزیں ہمارا سرمایہ ہیں جن کے بغیر کسی انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، مجھے بتائیں کہ کیا جسم کے بغیر بھی کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ آج کل تو سائنس نے اور آسانی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسم ہارڈ ویئر ہے۔ جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے نا جی، یہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اگر ہارڈ ویئر تو موجود ہو لیکن اس کے اندر سافٹ ویئر نہ ہو تو اسے کباڑ خانے میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جسم ہارڈ ویئر ہے، یہ ہمارا وہ وجود ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان قائم ہے، اور اس جسم کے اندر پھر ایک روح ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے تو یہ جسم نہیں رہتا، یہ لاش بن جاتا ہے، یہ میت بن جاتا ہے، اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جسم کی اپنی اہمیت ہے، روح کی اپنی اہمیت، اور تیسری چیز انسان کا دین ہے۔ ایک انسان کا جسم بھی ہو، اس کی روح بھی ہو، لیکن اس کا نظریہ نہ ہو، اس کا کوئی دین نہ ہو، تو وہ جانوروں کی مانند ہے۔ اور کل انعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، جسم، روح اور دین۔ فرمایا اگر جسم کی حفاظت کرنی ہے تو کیا کرو؟ فرمایا کھانا کم کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ کھانا کم کھاؤ، کھانے میں کمی رکھو تمہارا جسم ٹھیک رہے گا۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھائیں تو ٹھیک رہے گا،
اور صوفیاء فرماتے ہیں کھانا کم کرو تو ٹھیک رہو گے، جسم ٹھیک رہے گا۔ پھر روح کے لیے کیا کریں؟ فرمایا گناہ چھوڑ دو، تمہاری روح محفوظ رہے گی۔ کھانا کم کرو، جسم ٹھیک رہے گا، گناہوں کو ترک کر دو، روح ٹھیک رہے گی، روح بیمار نہیں ہوگی، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی اور تمہاری روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ جو بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل مریض بن جاتی ہے۔ تو کہا گناہ چھوڑ دو، روح ٹھیک رہے گی، کھانا کم کرو، جسم ٹھیک رہے گا۔ تیسری چیز دین ہے، کہا اگر دین کی حفاظت چاہتے ہو مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھا کرو، تمہارا دین بھی سلامت رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ہر مومن اور مسلمان کے لیے بطور وظیفہ عطا فرمایا۔ فرمایا جسم کی حفاظت کرو کھانے کی کمی کے ساتھ، روح کی حفاظت کرو گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، اور دین کی حفاظت کرو اپنے پاک لجپال آقا پہ درود و سلام کے گجرے بھیجنے کے ساتھ۔ یہ صوفیاء کرام کا پیغام ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی کیا۔ کھانا کتنا کھاتے تھے؟ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، کئی کئی دن گزر جاتے، فاقہ برداشت کرتے، کم کھانا کھاتے، بلکہ کئی کئی دن فاقوں کے اندر گزار دیتے، یہاں تک کہ حضرت شیخ علی الہیتی جو ان کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے درختوں کے پتے بھی کھائے جب آپ علم حاصل کر رہے تھے، اس قدر محنت فرمائی، اور پھر گناہوں سے بچے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا کہ ایک دن جب علم حاصل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بالکل غریب اور ایک مفلوق الحال شخص جو ہے وہ جا رہا تھا، اور اس کی کمر ٹیڑھی تھی، اور اس نے حضور غوث پاک سے سہارا مانگا۔ آپ نے جیسے ہی اسے سہارا دیا تو وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ تو وہ اس سے آواز آئی کہ میں اللہ کا دین ہوں جو بشری شکل میں آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ نے دین کو زندہ فرما دیا۔ اس دن سے امت میں آپ کا لقب محی الدین ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے سرکار دو عالم کے دین کو پھر سے نئی زندگی مل گئی۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ میں وہ مقام پیدا کیا کہ آپ کی دور کے اندر جو باقی علماء تھے وہ سارے پیچھے رہ گئے، اور اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کو سب کے اوپر علمی اور روحانی برتری عطا فرمایا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور غوث پاک کے زمانے میں موجود تھے، لیکن شروع میں حضور غوث پاک پہ تنقید کرتے تھے اور کہتے کہ یہ صوفی بنے ہوئے ہیں اور مریدوں سے چندے لینے کے لیے انہوں نے اپنی مجلس قائم کی ہے، اور کوئی یہ تصوف نہیں ہے۔ وہ حضور غوث پاک کو مانتے نہیں تھے، ان پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو ایک دن علامہ ابن جوزی کے اپنے سگے بیٹے نے ان سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ حضور غوث پاک پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے ملے بھی ہیں، کبھی آپ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، کبھی آپ نے ان کا وعظ سنا ہے، کبھی ان کی محفل میں جا کے بیٹھے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، اس سے ملے بغیر، اسے دیکھے بغیر، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، میں ابھی گیا تو نہیں ہوں، سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان آئے نا، ایک دفعہ حضور غوث پاک کی مجلس میں جا کے دیکھتے ہیں، ذرا ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، زور کی نماز کے بعد اپنے مدرسے کے اندر حضور غوث پاک منبر رسول پہ بیٹھے، 70,000 کا اجتماع آپ کے سامنے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کہیں مجھے جگہ ملی، میں بھی بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ تنقیدی نظر سے دیکھنے لگا کہ ابھی کوئی غلطی کریں گے تو میں پکڑ لوں گا، اور میں جا کے پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں میں گیا تھا، میں نے ان کی غلطی پکڑی۔ تو حضور غوث پاک نے گفتگو شروع کی، قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور پھر اس قرآن کی آیت کی ایک تفسیر بیان فرمائی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ نے وہ تفسیر بیان کی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی نئی غلط کوئی نہیں غلطی، یہ تو کوئی پرانی بات کی ہے، یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔
پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی، پھر اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان فرمائی. یعنی آیت ایک ہے، تفسیریں کئی ہیں. تو جب 11 تفسیریں بیان فرمائیں تو ہر تفسیر سن کے میں کہتا یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی پڑھ رکھی ہے، مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو جب ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان ہو چکی تو حضور غوث پاک نے پھر 12ویں تفسیر بیان فرمائی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے. وہ قلبی علم کا اظہار شروع کیا جو آپ کو مشکات نبوت سے ملا، جو سرکار کے سینے سے ملا. پھر اسی آیت کی 13ویں تفسیر، پھر 14ویں تفسیر، حتیٰ کہ ایک ہی مجلس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی. اور یہ کتنی؟ 40 تفسیریں بیان فرمائی. آج ہم قرآن کی کوئی ایک تفسیر بیان کر لیں، ہم کہتے ہیں بڑا کام کر لیا، بڑا تیر مار لیا. وہ کیسے لوگ تھے، کیسا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا کہ ایک آیت کی 40 تفسیریں ایک مجلس میں بیان فرمائی. 11 تفسیریں علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے آتی تھی اور 29 مجھے نہیں آتی تھی، میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. ابھی میں اسی حیرت میں مبتلا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ تو عالم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا. ابھی میں اسی سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا رجعنا من القال الى الحال، فرمایا وہ قال تھا جو ختم ہوا، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پوری مجلس میں وجد طاری ہو گیا اور آپ کی نگاہ کے فیض سے لوگ توبہ کرنے لگے. کوئی رونے لگا، کسی نے اپنا گریبان چاک کر لیا، اور خود علامہ ابن جوزی نے اپنا گریبان چاک کر لیا اور ان پہ وجد طاری ہو گیا. حضور غوث پاک کے قدموں میں گرے اور قدموں میں گر کے توبہ کی کہ میں تو دور بیٹھ کے اعتراض کرتا تھا، آج آپ کی بارگاہ میں آ کے پتہ چلا کہ یہاں تو جو فیض مل رہا ہے وہ مدینے والے کی بارگاہ سے آ رہا ہے، جو حضور کی بارگاہ سے مل رہا ہے. پھر ساری زندگی حضور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری. بلکہ آپ کے فیض کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تشریف فرما ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے تو لوگوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی. آپ کے خلیفہ حضرت علی الہیتی تشریف فرما تھے، حضور غوث پاک گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے گفتگو ختم کی اور کھڑے ہوئے منبر سے اور حضرت شیخ علی الہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. تو حضور غوث پاک ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. پورے مجمع پہ وجد طاری ہو گیا کہ آج حضور غوث پاک کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ایک خلیفہ اور اپنے ایک مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ حضور غوث پاک کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، تو عرض کیا کہ اے استاد گرامی، آپ واز چھوڑ کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ جب تمہاری آنکھیں بند تھی تم کدھر دیکھ رہے تھے؟ تو کہا آپ کے واز کا یہ فیض ہے، آپ گفتگو کر رہے تھے، میں نے آنکھیں بند کی، آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا اور مجھے مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. یہ حضور غوث پاک کا کمال ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کو اور آپ کا ذکر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ نصیب ہوتا تھا. اور آپ کی تعلیمات کے اندر یہ شے بھی موجود ہے کہ آپ نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں یہ بات لکھی. اپنے وہ واز ہے، آپ نصیحت فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میرے ساتھ محبت رکھنے والوں، یہ بندہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تمہیں ایک وصیت کرتا ہے. وہ کیا وصیت ہے؟ فرمایا من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ 40 دن تک اپنے رب کے لیے مخلص ہو جاؤ. کتنے دن تک؟ یہ 40 دن کا آپ نے کیوں کہا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا 100 دن کہہ دیتے، 10 دن کہہ دیتے. آپ نے کہا 40 دن تک اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، کیونکہ جو 40 دن کی پریکٹس ہے نا، وہ ایک چیز کو انسان کی فطرت کا حصہ بنا دیتی ہے.
اس پہ میڈیکل سائنس والوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر مستقل طور پہ 40 دن پوری توجہ کے ساتھ ایک ہی کام کرتا رہے تو وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. اسی سے چلہ بھی نکلا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں جی چلہ لگاؤ، یعنی 40 دن کوئی ایک کام کرو تو وہ تمہاری طبیعت کا حصہ بن جائے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں توجہ نہیں قائم ہوتی، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی دولت اسے نصیب نہیں ہوتی، تو آپ فرماتے ہیں میں اسے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ 40 دن تک اللہ کے لیے خالص ہو جائے. یعنی جسے کڑوا گھونٹ کہتے ہیں کہ اگر میرا دل کرے یا دل نہ کرے، شیطان مجھے اکسائے اور میرا نفس مجھے یہ کام نہ بھی کرنے دے، میں 40 دن تک یہ ڈیوٹی دوں گا، میں 40 دن تک اپنے نفس پہ کنٹرول کروں گا. وہ مجھے کہے گا نماز نہیں پڑھنی، لیکن میں نفس کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہوئے مصلی پہ آؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. فرمایا جو بندہ 40 دن تک یہ چلہ لگا لے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ کے لیے خالص رہے گا، میں غوث اعظم ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا پاکیزہ بندہ بنا لے گا، اس کے لیے دین کے راستے کو آسان فرما دے گا. تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے جس کا ہمیں حضور غوث پاک نے تربیت فرمائی. ہم حضور کی کرامتیں تو بیان کرتے ہیں لیکن ان کی ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ جو 40 دن والا معاملہ ہے یا 40 کا عدد ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ غلام جو میری مسجد میں، میری مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد نبوی، سارے بولو مسجد نبوی. فرمایا جو میری مسجد میں مدینہ آئے اور 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھ لے. کتنی پڑھ لے؟ 40 پڑھ لے، درمیان میں کوئی ناغہ نہ کرے. یہ بھی ساتھ فرمایا. یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھی زور چھوڑ دی پھر عصر پڑھی، نہیں، بلکہ 40 نمازیں بلا ناغہ میری مسجد میں ادا کرے. فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 3 کرم فرمائے گا. پہلا کرم یہ فرمائے گا کہ میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھنے والے کے دل سے منافقت کو دور کر دیا جائے گا، نفاق نہیں رہے گا، منافقت کے جراثیم ختم ہو جائیں گے، وہ پاک ہو جائے گا، اسے اخلاص نصیب ہو جائے گا. دوسرا فرمایا بُرِئَ مِنَ النِّفَاقِ وَنُجِّيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فرمایا قبر میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. تیسرا فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یہ کتنا کرم ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. فرمایا جو 40 نمازیں ترتیب سے، اور ہمارے ہاں فقہا فرماتے ہیں نور العزا میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ 40 نمازیں ترتیب سے ادا کر لے وہ صاحب ترتیب نمازی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نمازوں کی ایک بہار جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی باتوں کے اوپر تربیت فرمائی. اسی طرح فتوح الغیب شریف میں آپ کی کچھ تعلیمات چیدہ چیدہ ذکر کر رہا ہوں، جس کے ذہن میں جو بات رہ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات غور سے سن لیں. آپ نے ایک حضور کی حدیث لکھی، فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچوں کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. ماشاءاللہ دارالعلوم محمدیہ بوسیہ بڑیال کی یہ بہار لگی ہوئی ہے. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور زیادہ دین کا شوق اور محبت عطا فرمائے، اور اللہ انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین پہ کرم نوازی فرمائے. میں ان کے لیے یہ سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس جسے کہتے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے ہوں خرچ نہ کرے، پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے وہ بخیل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، وہ چھوٹا بخیل ہے. بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ زبان ہلا کے حضور پہ درود بھی نہ پڑے. تو بخیل نہیں بننا، جب بھی سرکار کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بچے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک نے سرکار کی ایک حدیث لکھی. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الدنیا سجن
المؤمن و جنت الکافر. فرمایا جو دنیا ہے جو ہم جی رہے ہیں، جہاں ہم ساری عیش و عشرت کر رہے ہیں، یہ دنیا، مسلمان دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. میں پھر کہتا ہوں، دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. بھائی جب قید خانے میں کوئی بندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، تو کیا وہ پنجرے میں خوش ہوتا ہے؟ خوش تو نہیں ہوتا. اس کا دل ہوتا ہے جلدی دروازہ کھلے اور میں پروں سے پھڑ پھڑا کے اڑ جاؤں اور کھلی فضا کے اندر جاؤں، اپنی مرضی سے اڑوں، جیوں، زندگی گزاروں. تو پرندے کی جنت پنجرے میں نہیں ہوتی بلکہ پنجرے سے باہر ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جنت اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا سے باہر ہے، وہ آگے ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ تو ہے منزل نہیں ہے. مومن کی منزل آگے ہے، کہیں اور ہے. مومن کا ٹھکانہ جنت میں ہے. اس لیے مومن کبھی بھی دنیا میں اپنا دل لگاتا نہیں ہے. وہ دنیا میں جو کام کرتا ہے مزرعۃ الآخرہ، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرتا. تو سرکار نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. پھر حضور غوث پاک نے یہ واقعہ لکھا، واقعہ سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے. بڑا خوبصورت واقعہ. آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے نواسے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اور سرکار کی اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر سے لے کے سینے تک ان کو دیکھا جاتا تو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا. حضور کی تصویر تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، امام حسن مجتبی جو سید بھی ہیں، سردار بھی ہیں، علم اور بردباری کے شہنشاہ بھی ہیں. آپ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے، اور آپ بڑے حسین و جمیل بھی تھے، حضور کے مشابہ بھی تھے، اور لباس بھی بڑا قیمتی پہنتے تھے، خوبصورت پوشاک ہوتی تھی اور دستار سجائی ہوئی ہوتی تھی، اور داڑھی کے بال موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے، خوبصورت جوتے ہوتے. تو ان کو دیکھ کے انسان کو رشک آتا تھا کہ وہ دیکھو حضور کا نواسا جا رہا ہے. سارے لوگ کھڑے ہو کے زیارت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرکار اور حضور کی اہل بیت کی محبت اور ان کی زیارت نصیب فرمائے. تو جب وہ اپنے گھر سے نکلے نا، اور ٹھاٹھ باٹھ سے نکلے، نفاست بھی تھی اور حسن بھی تھا اور جمال بھی تھا، اور خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. وہ نکلے، آگے سے ایک یہودی آ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، پرانے جوتے، بالوں میں گرد پڑی ہوئی، حالت غیر تھا یہودی. اور اس نے حضرت امام حسن کو روک لیا اور روک کے کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. تو کہنے لگا کہ آپ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میں کافر ہوں، آپ مومن ہیں. لیکن یہاں تو الٹی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا لباس دیکھیں، آپ کی چال ڈھال دیکھیں، آپ کا حسن و جمال دیکھیں، آپ کی رفتار دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جنت آپ کے لیے ہے. اور میری حالت دیکھیں، میرے کپڑے دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قید خانہ میرے لیے ہے. تو یہ آپ کے نبی کا فرمان مجھے تو سمجھ نہیں آیا، اسے میں کیسے سمجھوں؟ یہ بڑا اس نے سوال کیا. تو حضرت امام حسن بھی پھر حضور کی اولاد تھے، خون سیدہ فاطمہ الزہرا تھے، اور مولا علی کا فیض ان کے پاس تھا. انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کا فرمان حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیری سمجھ میں فرق ہے. تجھے سمجھ نہیں آیا. بھائی کیوں نہیں سمجھ آیا؟ آپ نے فرمایا لو نظرتا الی ما اعد اللہ لی فی الجنت من النعیم المقیم والعیشۃ الخالدہ. فرمایا اگر تو جنت میں وہ بہاریں دیکھ لے نا جو میرے سونے رب نے میرے لیے تیار کی ہوئی ہیں، اگر تو دیکھ لے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا وہاں پہ تیار کیا ہے، کیا محلات ہیں، کیا زندگی ہے،
کیا عیش و عشرت ہے، کیا خزانے ہیں، کیسے دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کی سرداری کا کیا انتظام تیار کیا ہے۔ فرمایا اگر تو دیکھ لے نا، پھر تو میری یہ حالت دیکھے تو تجھے سمجھ آ جائے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، امام حسن کی جنت تو ان کا انتظار کر رہی ہے۔ امام حسن کی جنت بولو ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور اگر تو دیکھ لے کہ اللہ نے وہاں تیرے لیے کیا انتظام کیا ہے، کیسی سڑاند ہے، کیسی غذا ہے، کیسا عذاب ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے، جہنم کی آگ ہے، پیپ ہے، وہاں پہ تم نے جلنا ہے جہنم کی آگ میں۔ تو اگر وہ منظر تجھے دکھا دیا جائے نا تو تجھے ایسے لگے کہ ابھی تو میں جنت میں ہوں، یہاں تو مجھے موجے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جیسے بھی کپڑے ہیں جی تو رہا ہوں، مرضی سے سانس تو لے رہا ہوں۔ تو کہا کہ اگر تو اپنی منزل دیکھے تو یہ تیرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر میں اپنی منزل دیکھوں، یعنی اگر تو اپنی منزل دیکھے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر میں اپنی منزل دیکھوں تو یہ میرے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے رب نے وہ اصل انتظام تیار کیا ہے۔ تو مومن اس زندگی میں جیتا ہے، اسے مقصود بالذات نہیں بناتا، وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنا ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میں آپ تمام ماں باپ کو، اپنے آپ کو حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، 40 دن تک اللہ رب العزت کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اللہ وہ سچائی تمہاری زندگی کا حصہ بنائے گا، وہ نمازیں، وہ تلاوت قرآن اور وہ معمولات تمہارے پختہ ہو جائیں گے۔ آؤ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنی ہی معروضات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔